اب اسی آیت کے چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آیت کا آغاز اللہ نے سبحان سے فرمایا، یہ فولان کے وزن پر اسم مصدر ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو، جو بلند ہے، جو ماورا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ عقل سے ماورا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ اللہ نے معراج کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، سبحان کا پیرا پہلے لگایا۔ پر یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو سارا سفر معراج ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے معراج کا ذکر بعد میں کیا ہے، سبحان ہونے کا اعلان پہلے کیا ہے۔ سبحان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حقیقت انسان اپنی عقل سے نہ سمجھ سکے، جس کی کنوں تک، جس کی حقیقت تک انسان نہ جا سکے۔ اللہ نے سبحان کا لفظ لگا کے بتا دیا، اے دنیا والوں، معراج کو سمجھنے کے لیے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، ورنہ ابو جہل کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے۔ معراج سمجھنا ہو تو ابو بکر والا عشق لے کے آنا، کیونکہ عقل گو آستان سے دور نہیں، پر اس کی قسمت میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ معراج کو سمجھنا ہو تو عشق لے کے آنا ہوگا، عقل سے معراج کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے رب نے پہلا لگا دیا، اے دنیا والوں، معراج میں عقل نہ استعمال کرنا۔ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے نہیں ہوا، عقل ہر طرف استعمال کرو، اور دین اللہ رسول کے معاملے میں عقل پیچھے رکھ کے آؤ۔ کیوں؟ عقل دھوکہ کھاتی ہے، عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ اقبال نے کہا نا، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ تو معراج معجزہ ہے۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں۔ اچھا، عقل مانتی ہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے؟ مصطفیٰ نے انگلی سے چاند کو دو ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا؟ عقل مانتی ہے ڈوبا سورج واپس آ جائے؟ مصطفیٰ نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ عقل مانتی ہے کہ درخت زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے؟ مصطفیٰ نے بلایا کہ نہیں بلایا؟ عقل مانتی ہے کہ پتھر پانی میں تیرتا ہے، پتھر پانی میں ڈوب جایا کرتا ہے، اور مصطفیٰ اشارہ فرمائے تو پتھر پانی پہ تیرتا ہوا نبی کے قدموں میں حاضر ہوا۔ خود حکم کی سورج مردہ ہے، چند دو ٹوٹے ہو کے جڑدا ہے، خود حکم ہوئے تے پتھران ہوئی بولن دا شعور آ جاندا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے ممتاز نعرے کریم صاحب شہباز کا تشریف ہے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے معراج کا سفر بعد میں بیان کیا، سبحان کا پیرا لگا کے بتا دیا، عقل لے کے نہ آنا۔ اس کے بعد فرمایا الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سبحان اللہ۔ سیر کس نے کرائی ہے؟ بولیے، سیر کس نے کرائی ہے؟ یہ دعویٰ مصطفیٰ کرتے تو پھر کوئی اعتراض کرتا کہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اب دعویٰ خدا کا ہے۔ اب بحث اس بات پہ خدا کرا سکتا ہے کہ نہیں کرا سکتا؟ پیر وارث شاہ نے کہا اے معراج رسول برحق سمجھو، جامع نور دا پہن پوشاک کیتا، جتھے بین گمان دی جانا ہی اتو اگے سفر نبی پاک کی تھا۔ ہم سمجھے نہیں تو کیا سمجھے، وہ جگہ کیسی جگہ ہوگی جہاں جگہ نہیں ہے اور حضور سیر فرما رہے ہیں۔ ہم بتائیں تو کیا بتائیں، وہ مقام کیسا مقام ہوگا جہاں مقام نہیں ہے اور حضور سیر فرما رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی لا مقام کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کی ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ ہم معراج کو سمجھے تو کیا سمجھے، بیان کریں تو کیا بیان کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، عقل سے ماورا ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ لہذا معراج عقل سے نہیں سمجھی جائے گی، معراج عشق سے سمجھی جائے گی۔ اگر پنجابی میں ترجمہ کروں تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ پنجابی شاعر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیہ طالب نے دیا مطلوب اٹھے جبریل سی سد لے جان والا۔
سجا طالب نے دیا مطلوب تھے جبریل سی صد لے جان والا بازی آختے نے بنا دروازیاں دے کنج لنگ گیا عرشوں پار جان والا ابر تیری عقل ہوئے تھے دخل کیے جانے جان والا جانے جان والا ابر تیری عقل ہوئے تھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا لے جانے والا خدا ہے جانے والا مصطفیٰ ہے اس لیے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی سیر کسے کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے سارا یسیر و چلنا ایسا ٹہلنا جس سے طبیعت فریش ہو جائے اچھا معراج مسافت کے اعتبار سے سفر ہے حقیقت کے اعتبار سے سیر ہے لہذا کچھ لوگ سفر بھی کہتے ہیں سیر بھی کہتے ہیں لیکن اللہ نے معراج کے لیے سفر کا لفظ نہیں بولا سیر کا لفظ بولا اور سیر کیوں کی جاتی ہے طبیعت فریش ہو جائے آقا کی طبیعت پر بوجھ آیا چچا ابو طالب وصال فرما گئے پیاری زوجہ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کا وصال ہو گیا ان دو شخصیات کا جانا حضور کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی اس سال کو عام الحزن کہا گیا غم کا سال پھر مکہ والے تکلیفیں دیتے پھر طائف والے تکلیفیں دیتے تو معبود کی دل پہ بوجھ پڑا اللہ نے فرمایا معبود آؤ میں آپ کی طبیعت کو فریش کرنا چاہتا ہوں معبود آؤ میں تمہیں سیر کراتا ہوں اچھا رک کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں سیر جب ہم کرنے نکلتے ہیں آپ لوگ صبح کے بعد جاتے ہوگے نماز کے بعد کتنی سیر ہوتی ہے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر بس یہی سیر ہوتی ہے سیر ہماری تھوڑی ہوتی ہے سفر ہمارا لمبا ہوتا ہے ہم سیر کریں 2-4 کلومیٹر سفر کریں گجرانوالہ جائیں گے لاہور جائیں گے کراچی جائیں گے اسلام آباد راولپنڈی جائیں گے ہماری سیر چھوٹی ہوتی ہے سفر لمبا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کے کیا کہنے حضور سفر فرمائیں تو مکہ سے مدینہ جائیں سیر فرمائیں تو فرش سے عرش پہ جائیں حضور کا سفر چھوٹا ہے سیر بڑی ہے اور کتنی سیر کی پوری کائنات کی سیر کی اللہ کتنے عرصے میں کی پر میں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری زندگی کا واقعہ لیلن 2 زبریں ہیں التنوین للتقلیل عربی کا اصول ہے تنوین چھوٹے پن کے لیے آتی ہے پر میں یہ نہ سمجھنا پوری رات کا واقعہ ہے بھئی رات کا نہیں رات کے تھوڑے حصے کا واقعہ ہے اب سمجھانا کیا چاہتا ہوں آج لوگ حضور کی زندگی کے بارے میں بحث کرتے ہیں یہ ہیں وہ نہیں ہے یہ ہے وہ نہیں ہے حضور کو تولنا اور ناپنا شروع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ یہ معراج 63 سالہ پوری زندگی کا واقعہ نہیں ایک رات کا وہ بھی رات کے تھوڑے حصے کا واقعہ ہے حضور کی زندگی ساری بعد میں میں کہتا ہوں زندگی کے بارے میں باتیں کرنے والوں ناپتے اور تولنے والوں کوئی عقل لے کے حضور کو کیسے تول سکتا ہے جس طرح انسان گز لے کے آسمان نہیں ماپ سکتا اس طرح تھوڑی عقل لے کے حضور کا مقام بھی نہیں سمجھ سکتا اب بات سمجھیے میری معراج پوری زندگی کا واقعہ بولیے پوری زندگی کا واقعہ ایک رات کے تھوڑے حصے کا واقعہ ہے آج تک ہم اس رات کے ایک حصے کو نہیں سمجھ سکے ہم حضور کی ایک رات کو نہیں سمجھ سکے رات کو کہاں سمجھے اگر کوئی سمجھتا تو بیان کرتا کتنا حدود عربہ ہے میرے آقا کتنے کلومیٹر گئے کہاں کتنا قیام کیا نہ رومی نے بیان کیا نہ رازی نے بیان کیا بس سارے یہی کہتے رہے رات کے وقت گئے ساری کائنات کی سیر کی لہذا جب ہم حضور کی ایک رات کو نہیں سمجھ سکتے رات کو کہاں سمجھے پھر معراج یہ میرے سامنے یہ بھی پہلو واضح کرتی ہے کہ حضور کی حقیقت کیا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا میرے آقا کی شخصیت کے 3 حصے ہیں حضور کے 3 پہلو ہیں ایک بشریت ایک نورانیت اور ایک حقیقت لوگ نور و بشر کے جھگڑے میں پڑ گئے حقیقت حضور کی کیا ہے نہ نور ہے نہ بشر ہے یہ دونوں حضور کی صفات ہیں حقیقت کیا ہے حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا یہ تھا چوب دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا محمد سرے قدرت ہے رب زندگی کوئی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے خدا کو مصطفیٰ جانے